اگر وہ اہل سنت والجماعت سے ہے تو واقعی وہ لائق خراج تحسین ہے. اگر اس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے اور اس کا خلوص ہے اس میں شامل اس عمل میں، تو واقعی اس کو سر پہ بٹھایا جائے، اس کی عزت کی جائے، واقعی اسے سلام کیا جائے، اسے مبارکباد پیش کی جائے. اکیلے شہاب نے میدان میں نکل کر رنگ چہروں کے اڑا دیے ہیں، لوگوں کے نیندیں اڑ گئی ہیں. یہاں یاترائیں بہت ہوتی تھیں مگر تمام یاتراؤں پر ایک اکیلا شہاب بھاری پڑ گیا. جب وہ حج کے سفر پہ نکلا رنگ چہروں کے بدل. حج کی بڑی فضیلت میرے آقا نے بیان فرمائی. تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں حج کی فضیلتیں بیان فرمائی، وہاں اس شخص پر بھی میرے آقا نے کلام کیا جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج کرنے نہیں جاتا. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو استطاعت رکھنے کے باوجود بھی حج کرنے نہیں جاتے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو حج کرنے جاتے ہیں مگر دکھاوے کے لیے. کچھ ایسے ہیں جو غریب ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں. دل کے اندر ارمان تو بہت مچلتے ہیں، ہم بھی چلے جائیں، ہم بھی اللہ کے گھر کا طواف کریں، ہم بھی اس کے محبوب کا روزہ دیکھ لیں. ان کے دل میں تمنائیں ہیں مگر ان کی غربت انہیں جانے نہیں دیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مگر میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ لوگ جن کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، ان پر حج فرض بھی ہو گیا ہے، وہ استطاعت رکھنے کے باوجود حج کرنے نہیں جاتے. میرے آقا نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، جس پر حج فرض ہو گیا اور وہ حج کرنے نہ گیا، اس نے حج نہیں کیا. حضور نے فرمایا جب اسے موت آئے گی، موت کے وقت میں یا تو وہ یہودی ہو کر مرے گا یا وہ عیسائی ہو کر مرے گا، ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا. حج اگر فرض تھا اور حج نہیں کیا تو ایک کیٹیگری تو ان لوگوں کی جن پر حج فرض ہے مگر وہ کرتے نہیں. ایک کیٹیگری ان لوگوں کی جن پر حج فرض بھی ہے لیکن وہ صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. ان کے اس عمل کے اندر ریاکاری ہوتی ہے. جس طرح آج ہمارے یہاں ہمارے ملک سے کیرلا سے شہاب نامی ایک شخص پیدل سفر حج پر نکلا ہے اور بڑے سوالات ہیں اس کو لے کر. روزانہ فون آتے ہیں، روزانہ واٹس ایپ پہ میسج آتے ہیں، لوگ الگ الگ اپنی باتیں بیان کرتے ہیں. جبکہ ہم نے اپنے پچھلے بیان میں اس بات کو واضح کیا کہ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. اور میرے حضور کی حدیث ہے، تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات. میرے آقا نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. اگر نیت اچھی ہے تو عمل قبول ہو جاتا ہے، نیت اچھی نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہوتا، منہ پر مار دیا جاتا ہے. عمل کے اندر خلوص ہونا چاہیے، نیت اچھی ہو. عمل میں خلوص ہی نہیں تو کیسا عمل. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ عمل اگر دکھاوے کے لیے کیا جا رہا ہے. وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ روضہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب بیٹھے رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، رو رہے ہیں. جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا. آپ نے دیکھا معاذ رو رہے ہیں. آپ قریب آئے، آ کر فرمایا معاذ رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے، اے عمر فاروق اعظم، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے آقا کی ایک حدیث یاد آ گئی.
مجھے اللہ کے نبی کا ایک فرمان یاد آ گیا، مجھے مصطفیٰ کی حدیث یاد آ گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا کون سی حدیث یاد آ گئی؟ عرض کرنے لگے مجھے اللہ کے نبی کا وہ قول یاد آ گیا، وہ حدیث یاد آ گئی کہ میرے آقا نے فرمایا اگر عمل کے اندر ادنا سا بھی ریا ہے، ادنا سی بھی ریاکاری ہے، تو وہ انسان کا عمل جس کے اندر ریاکاری ہے، مقبولیت کی بات تو چھوڑو، میرے آقا نے فرمایا عمل میں ادنا سا ریا بھی شرک مشرک بنا دیتا ہے، ادنا سی ریاکاری بھی شرک میں مبتلا کرتی ہے۔ اس کو شرک بیان کیا گیا۔ اب بعض لوگ تو چونک جاتے ہیں کہ بھئی شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ خدا کی توحید، اس کی احدیت و صمدیت پر ذرہ برابر بھی شک کرنا اور اس کا کوئی شریک ٹھہرانا، گویا بندہ مشرک ہو گیا۔ لیکن یہاں تو عمل کی بات ہو رہی ہے کہ عمل میں اگر ریاکاری دکھاوا ہے تو یہاں حضور کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل کہہ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر ادنا سا بھی ریاکاری کا عمل میں اگر دخل ہو گیا تو یاد رہے کہ وہ شرک ہے۔ تو محدث علی الاطلاق حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے ضمن میں، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں شرک جو حضور نے فرمایا اس سے مراد وہ شرک نہیں کہ خدا کا کسی کو شریک ٹھہرایا اور بندہ ایمان کی حدود سے نکل گیا۔ فرمایا کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک جلی ایک خفی، اور اسی کو شرک اصغر اور شرک اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اگر بندے نے کوئی عمل کیا، مثال کے طور پہ نماز پڑھی اور وہ صرف دکھاوے کے لیے تھی، یا حج کیا اور وہ صرف دکھاوے کے لیے تھا، تو گویا اس نے شرک اصغر کیا، شرک خفی، شرک اصغر چھوٹا شرک۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا اس نے اپنے عمل کو دنیاوی دکھاوے کے لیے، نمائش کے لیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے کیا، تو جو اس کا مقصد تھا وہ عبادت نہ ہو کر کچھ اور تھا۔ اور عبادت میں ارکان اسلام میں اگر بندہ مقصد کو فوت کر کے دوسرا مقصد اس کا ہو جائے تو وہ گویا شرک اصغر ہوتا ہے۔ اب شہاب پیدل نکلے سفر پر، ہمارے پاس لوگوں کی کال آئیں کہ جناب وہ پیدل جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ اتنا ہنگامہ کر دیا، جگہ جگہ بھیڑ اکٹھی کر رہے ہیں، جگہ جگہ خیر مقدم ہو رہے ہیں، استقبال ہو رہے ہیں۔ کیا معلوم ان کے بظاہر عمل سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ شہرت کے لیے، نام کے لیے یہ کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو گویا اگر دکھاوے کے لیے ہے تو شرک ہو گیا، شرک اصغر۔ مگر میرے عزیزوں میری ایک بات یاد رکھنا، یہ تمہاری عقل کہتی ہے، میری عقل کہتی ہے کہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید نام و نمود کے لیے ہے، مگر حسن زن سے کام لو، اور مومن کو چاہیے کہ وہ حسن زن سے کام لے۔ میرے آقا کا فرمان ہے حسن زن سے کام لیا کرو۔ اللہ اکبر، یہ جو بھیڑ نظر آتی ہے، یہ جو تمام شہرت نظر آ رہی ہے، ضروری نہیں کہ یہ خود اس انسان نے کیا، خود اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے دنیا کے سامنے رکھا کہ دنیا میری تعظیم کرے، پروٹوکول دے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے نہ کیا ہو، ساتھ والوں نے کر دیا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے آس پاس کے لوگوں نے یہ سب چیز سوشل میڈیا پر ڈال کر اس کو مشہور کر دیا۔ ہمیں تو حسن زن سے کام لینا ہے۔ اگر وہ ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، اگر وہ خود کو خود مشہور کرتا تو پچھلے 1 سال سے وہ تیاری میں تھا، پرمیشنیں لے رہا تھا، پوری انتظامات میں لگا تھا، تب سے لوگوں کو بتانا شروع کر دیتا، سوشل میڈیا پر ڈال دیتا۔ یہاں تو آج کل لوگوں کو ہضم ہی نہیں ہوتی نا ذرا سی بات، وہ سوشل میڈیا پر ڈال دیتا کہ جی میں اس تیاری میں لگا ہوں، میں نے وہاں سے پرمیشن لے لی، اب میں اتنی پرمیشنیں باقی ہیں، پھر اس کے بعد میں پیدل حج کے لیے نکل جاؤں گا۔ پہلے سے تو نہیں ہوا کچھ، ابھی سب سامنے آیا جب وہ بندہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ تو گویا جب روانہ ہوا تو آس پاس کے لوگوں نے جب اس کو جاتے دیکھا، جب اس کے عزیزوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے لوگوں میں اس بات کو عام کیا، تو اس طرح سے یہ بات پھیل گئی۔ ہو سکتا ہے اس طرح سے پھیلی ہو، میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے، ہم تو حسن زن سے کام لیں گے۔ لیکن اب یہاں پر میں ٹھہر کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ حج کرنے جا رہا ہے،
یہاں وہ لوگ جن پر حج فرض ہے مگر وہ حج کی دولت سے محروم ہیں، حج نہیں کر رہے، وہ اس پر تنقیدیں کر رہے ہیں۔ ارے تم پر تو خود حج فرض تھا، تمہیں کس نے حق دے دیا کہ تم اس کے پیدل حج پہ تنقیدیں کرو، اعتراض کرو؟ تم تو خود اس کیٹیگری میں ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول اگر سنا دیا دل دھڑک اٹھے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انسان کا جنازہ ہی نہیں پڑھاتے تھے جو مالدار تھا، صاحب استطاعت تھا، مگر اس نے اپنی زندگی میں حج نہ کیا۔ آپ فرماتے تھے اس کی کیا نماز جنازہ، کیسا جنازہ، اس نے حج نہیں کیا جبکہ اس پر حج فرض ہو چکا تھا، یہ استطاعت رکھتا تھا مگر اس نے حج نہیں کیا۔ اور میرے آقا کا فرمان موجود ہے، حضور نے فرمایا اگر حج فرض ہو گیا اور بندہ حج نہ کرے تو گویا وہ عیسائی ہو کے مرے گا یا یہودی ہو کے مرے گا، ایمان پر اس کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ تو وہ لوگ اپنے بارے میں سوچیں جو شہاب پر تنقیدیں کر رہے ہیں، خود صاحب استطاعت ہو کر حج نہیں کیا اور شہاب پر تنقیدیں کرنے چلے۔ پہلے اپنے بارے میں سوچو، ایمان بھی بچا ہے یا نہیں بچا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، ہم نے دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ عمل کا دار و مدار نیت سے ہوتا ہے۔ کون جانے دل کے حالات؟ صرف اللہ کے علاوہ۔ اللہ جانتا ہے نا دلوں کے حال سے، اللہ واقف ہے۔ ہماری جو آنکھیں دیکھتی ہیں، جو فہم و فراست کہتی ہے، ہم وہی سمجھ لیتے ہیں، اسی کو صحیح تصور کر لیتے ہیں، صحیح مان لیتے ہیں، لیکن دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، دلوں کی کیفیت کو خدا جانتا ہے۔ تو عمل کے اندر خلوص ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ جانتا ہے نا، ہمیں تو حسن ظن سے کام لینا چاہیے۔ دل کے حال اللہ جانتا ہے۔ بظاہر لوگ بڑے نمازی، بڑے پرہیزگار نظر آتے ہیں، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ ایک انسان حج کرنے جا رہا ہے، ایک حج نہیں کیا، دو نہیں کیے، 4 10 5 نہیں کیے، بلکہ لگاتار اس انسان نے 24 حج کیے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ آپ حج کرنے کے لیے گئے، آپ نے جب دیکھا بہت بھیڑ ہے، حج ہو گیا، ارکان حج ادا کر لیے، تو آپ نے سوچا اتنے مجمع کو دیکھ کر کے اتنے لوگ حج کرنے آئے، مگر کیا معلوم کس کا قبول ہوا کس کا قبول نہیں ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مولا کس کا قبول ہوا کس کا قبول نہیں ہوا۔ آپ سوئے تو خواب میں آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ سب کا قبول ہو گیا، ایک انسان باقی ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ یا اللہ کون ہے؟ فرمایا گیا وہ محمد بن ہارون بلخی ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت مالک بن دینار نے سوچا، جب بیدار ہوئے تو سوچا اس کو جا کر بتا دیں۔ آپ چلے بلخ والوں کے جدھر قافلے رکے ہوئے ہیں، جدھر ان کے خیمے لگے ہوئے ہیں، اس طرف پہنچے، ان لوگوں سے جا کر معلوم کیا محمد بن ہارون بلخی کون ہے۔ ان لوگوں نے بتایا وہ تو بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا متقی ہے، بڑا نمازی ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، ہر سال حج کرتا ہے۔ کتنے حج کر لیے؟ لوگوں نے بتایا 24 سال سے لگاتار حج کر رہا ہے، یہ اس کا 24واں حج تھا۔ 10 5 نہیں 24 حج کر لیے، 24 سال تک متواتر حج کرتا رہا۔ حضرت مالک بن دینار حیران ہو گئے، وہ شخص جسے تم عبادت گزار کہہ رہے ہو، نمازی کہہ رہے ہو، متقی کہہ رہے ہو، اس کے بارے میں تو حکم ہوا کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا، اس کے بارے میں تو بتایا گیا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ آپ گئے، کہا کدھر ملے گا؟ کہا ادھر وہ بیٹھا نماز پڑھ رہا ہے۔ ادھر گئے، دیکھا وہ نماز میں مصروف ہے، بیٹھ گئے، انہوں نے سلام پھیرا۔ جیسے انہوں نے سلام پھیرا، نماز مکمل کی، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ان سے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔
جب حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ پہنچ گئے، انہوں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور جواب دے کر کہنے لگے کیا تمہارا نام مالک بن دینار ہے؟ آپ حیران ہو گئے، کہنے لگے میرا نام تم کو کیسے معلوم ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہنے لگا تم اسی لیے آئے ہو، مجھے یہ بتانے آئے ہو کہ میرا حج قبول نہیں ہوا ہے؟ آپ اور حیران ہو گئے، تجھ کو کیسے معلوم؟ کہنے لگا یہ آج کا نیا معاملہ نہیں، 24واں حج ہے، 24 سال سے جب ارکان حج ادا کر لیتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اللہ والا آ کر مجھے بتا دیتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ آپ حیران ہو گئے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تو 24 سال سے لگاتار حج بھی کر رہا ہے اور تیرا حج قبول نہیں ہوا؟ کہنے لگا اے مالک بن دینار، دیکھ رہے ہو میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے؟ ہاں ہاتھ تو کٹا ہوا ہے۔ کہ مالک بن دینار اگر میں اپنی کہانی سنانے لگا، اپنی داستان سنانے لگا، تم بھی نفرت کرو گے؟ آپ نے فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا معاملہ ہے؟ اب اس نے بتایا سنو سنو، میں وہ بدترین انسان ہوں جو اپنی ماں کا قاتل ہے۔ میرے ہاتھ سے میری ماں کو اتنی تکلیف، اتنی ایذا پہنچی کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب اپنی داستان بتائی ہے کہ میں وہ بھی دور تھا کہ جب میں مال دولت بہت زیادہ تھا، اور جب دولت کی فراوانی ہو تو بندہ گناہوں کی طرف چل پڑتا ہے، پھر حرام کاری کی طرف چل پڑتا ہے۔ پھر لوگ آج بھی ہوتا ہے نا، ذرا سے 4 پیسے آ گئے تو ان کے گھر میں پھر ماحول ہی بدل جاتا ہے، پھر وہ ماڈرن ہو جاتے ہیں۔ جن کو کبھی کھانے کا سلیقہ نہیں آیا وہ ماڈرن بن جاتے ہیں، وہ شرابیں پینے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ ترقی ہے؟ نہیں ترقی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ وہ کہنے لگا میں مالدار تھا مگر شرابی بن گیا، شرابیں پینے لگا۔ رمضان کا مہینہ تھا، روزہ ایک نہیں رکھتا تھا، ایک روز شراب کے نشے میں گھر آیا۔ میں نے کیا دیکھا، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا، میری ماں تندور جلا کر اس میں روٹیاں بنا رہی ہے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا لا مجھے روٹی لا کر دے دے، مجھے بھوک لگی ہے۔ ماں نے ڈانٹنا شروع کر دیا، کہنے لگی بدبخت روزے بھی نہیں رکھتا، کم از کم رمضان کا احترام تو کر لیا کر، کم از کم سب کے سامنے، روزے داروں کے سامنے روزے کے وقت میں کھانا پینا تو نہ کیا کر۔ کہنے لگا مجھے غصہ آیا، میں نے ماں کو ایک تماچا لگایا، ماں کو اتنی زور کا دھکا لگا، ماں جلتے تندور میں گر گئی، ماں اس میں گری اور جل کر ہلاک ہو گئی۔ کہتا ہے مجھے لوگوں نے کمرے میں بند کر دیا، میں شراب کے نشے میں رات بھر پڑا رہا۔ اگلے دن جب آنکھ کھلی تو دیکھا میری بیوی جا رہی ہے اپنا سامان رکھ کر۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میکے کو جا رہی ہوں۔ پوچھا کس لیے جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں ماں کے قاتل کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی، ماں کے قاتل کے ساتھ میں زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ چلی گئی۔ کہتے ہیں میں باہر آیا، میں نے دیکھا، میں نے لوگوں سے پوچھا ماں کا کیا ہوا؟ کہا اس کو تو دفن کر دیا۔ کہا مجھ کو کیوں نہیں شامل کیا؟ کہا تیری ماں نے کہا تھا کہ اس کو میری شکل نہ دکھانا، اسے میرے جنازے میں شریک نہ کرنا۔ کہتا ہے میں نے اسی وقت میں کلہاڑا اٹھایا اور اپنے جس ہاتھ سے میں نے ماں کو مارا تھا اس ہاتھ کو میں نے کاٹ کر پھینک دیا۔ کہتا ہے بڑے آنسو بہائے، مال و دولت بہت تھی، سب خیرات کر دی، دن رات عبادت میں توبہ استغفار میں لگ گیا۔ گناہ کیا تھا؟ ماں کا قتل ہو گیا تھا، میں نے ہاتھ بھی کاٹ کر پھینک دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتا ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، توبہ کر رہا ہوں، رو رہا ہوں، عبادتیں کر رہا ہوں، 24 حج کر لیے مگر ہر بار پتہ لگتا ہے میرا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے اتنا سنا، آپ نے کہا واقعی تیرا یہ جو کام ہے یہ ایسا ہی ہے کہ تیرا کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا۔ آپ بھی چلے آئے وہاں سے، لیکن جب سوئے تو خواب دیکھا۔ تو خواب کیا دیکھا؟ خواب میں محبوب خدا تشریف لے آئے۔
ताजदार मदीना इमामुल अंबिया सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए। मेरे आका ने फरमाया, ए मालिक बिन दीनार, तुम मुंह मोड़ कर आ गए हमारे उस प्यारे उम्मती से। मेरे आका ने फरमाया कि वो हज करने आता है, लेकिन 24 साल से बराबर यही सुन रहा है कि हज कबूल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आ रहा है। मालिक बिन दीनार अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, माँ का कातिल है, क्या होगा इसका? मेरे आका ने फरमाया, कल कयामत के दिन से इसकी माँ बख्शवाएगी। हुजूर, माँ कैसे बख्शवाएगी? मेरे आका ने फरमाया, कल कयामत के दिन इसकी माँ अल्लाह की अदालत में मुकदमा पेश करेगी। अल्लाह फरमाएगा, बोल क्या किया जाए तेरे बेटे के साथ? कहेगी, इसने मुझ पर जुल्म किया, ज्यादती की, इसे सजा दी जाए। अल्लाह फरिश्तों को कहेगा, ले जाओ इसे जहन्नम में डाल दो, सजाएं दो। जब उसे फरिश्ते लेकर चलेंगे और उसे ले जा रहे होंगे तो वो माँ की तरफ मुड़कर देखेगा, कहेगा, माँ, मेरी माँ, मैं वही तेरा बेटा हूँ जो बचपन में अगर जरा सी तकलीफ होती थी तो मैं तड़पता था, मुझसे ज्यादा तू तड़पा करती थी। ए माँ, ये मुझे लेकर जा रहे हैं, मारेंगे, बहुत तकलीफें देंगे, अजाब होगा। फरमाया मेरे आका ने कि जब उसको ले जा रहे होंगे, एक बार मुड़कर देखेगा, दोबारा मुड़कर देखेगा, फिर जब मुड़कर देखेगा, माँ तड़प उठेगी, बेकरार हो जाएगी, कहेगी, ए मौला, ये बुरा सही मगर मेरा है, अल्लाह ये मेरा लख्ते जिगर है, मेरा बेटा है। ए मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे अर्ज करती हूँ, जो इसने गुनाह किया है, मुझ पर जो जुल्म किया, ए मौला, मैंने इसे मुआफ कर दिया, तू भी मुआफ फरमा दे। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला भी उसको मुआफ फरमा देगा। तो अब वो लोग जो घरों में माँ बाप को सता रहे हैं, वो शिहाब के पैदल हज करने को लेकर बड़े एक्टिव हो गए, उस पर बड़ी एतराजात और तनकीदें करने लगे। जो लोग हज फर्ज होने के बावजूद हज नहीं करते, वो बड़े एक्टिव हो गए, वो बड़े एतराजात करने लगे। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो माले हराम लेकर हज करने जाते हैं, जिनकी हराम की दौलत, हराम की कमाई होती है। फरमाया गया, हराम की दौलत लेकर हज करने चला जा, एक जरा सा कोई अमल भी मकबूल नहीं होगा। वो लोग तनकीदें कर रहे हैं, एतराज कर रहे हैं, मगर हाँ, कुछ लोगों ने सलीके के साथ में जो बातें रखी हैं, वो बातें वाकई काबिल गौर हैं। शिहाब का अच्छा कदम है, लेकिन अगर ये मेरा बयान वहां तक पहुंच सके और शिहाब तक कोई पहुंचा सके, तो मैं इतना बताना चाहूंगा कि अभी भी सफर के दौरान अगर नीयत में जरा सा भी कहीं कोई खोट है, अगर जरा सा भी रियाकारी का कोई पहलू, कोई गोशा अगर है, तो खुदारा मैं शिहाब तुमसे दरखास्त करता हूं कि अपनी नीयत अच्छी कर लो। आमाल का दारो मदार नीयत पर है। अगर जरा सा भी रिया का कोई पहलू है, दिखावे का, नामो नमूद का, रियाकारी का, तो याद रहे ये शिर्क असगर है, शिर्क असगर हो जाएगा अगर ये मेरा पैगाम वहां तक पहुंच सके। दूसरी बात, बाज लोगों का एक और एतराज है, और वो वाकई बिल्कुल दुरुस्त है। उनका एतराज नहीं, बल्कि वो जानना चाहते हैं कि कौन है ये शख्स शिहाब जो केरला से मक्का के लिए सफर पे निकला है, इसका अकीदा क्या है, ये किस अकीदे से, किस मसलक से ताल्लुक रखता है, इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो अब हमें इसके बारे में ज्यादा कोई मालूमात तो है नहीं, मगर सिर्फ इतना तो पता लगा कि ये शाफई मसलक से ताल्लुक रखता है। बाकी इसके बारे में, मसलक के बारे में और किस जमात से इसका ताल्लुक है, इसके बारे में अभी तक तो कोई खबर है नहीं। लेकिन फिर वही बात आती है, कोई कहेगा कि आप तो मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं अमल अच्छा है, तो आपको जब यही नहीं पता कि वो आदमी है किस अकीदे पर, तो आप क्यों कह रहे हैं? भाई हम कह रहे हैं कि हम हुस्ने जन से काम लेते हुए कह रहे हैं, हो सकता है वो अहले सुन्नत वल जमात से हो। अगर वो अहले सुन्नत वल जमात से है तो वाकई वो लायक़े खिराजे तहसीन है। अगर उसका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से है और उसका खुलूस है इसमें शामिल, इस अमल में, तो वाकई उसको सर पे बिठाया जाए, उसकी इज्जत की जाए। अगर वो इस्तिताअत और कुदरत और ताकत रखता है और उसका जज्बा है, उसका ज़ौक़ है, तो आप हिम्मत बढ़ाइए। और फिर एक बात और मैं पूरी कौम मुस्लिम को बताना चाहता हूं,
अकेले शिहाब ने मैदान में निकलकर रंग चेहरों के उड़ा दिए हैं लोगों के, नींदें उड़ गई हैं। यहाँ यात्राएं बहुत होती थीं, मगर तमाम यात्राओं पर एक अकेला शिहाब भारी पड़ गया। जब वो हज के सफर पे निकला, रंग चेहरों के बदल गए, तोते उड़ा दिए उस शख्स ने, और उसने बता दिया दुनिया को कि ये जो तुम छोटी सी यात्राएं करते हो ना, और उसमें जितनी तुम्हारी ये सब हरकतें होती हैं, इसे यात्रा नहीं कहते। अगर सलीके से सफर किया जाए अपने मजहब पर, अपनी आस्था के हिसाब से, तो वो सफर देखो ऐसे किया जाता है। शिहाब मक्के के सफर पर निकला है, मगर कितने संजीदगी और कितने कायदे के साथ में वो अकेला जा रहा है। आज उसने सबके चिराग बुझा दिए।